کہتے ہیں جہانگیر ترین نے آج تک جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا ہو گئی۔ یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرر سے لے کر ارب پتی کاروباری تک، اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم ترین جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک، جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ ان کے ناقدین میں خاندان والوں سے لے کر سیاستدان تک شامل ہیں جو ان پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام دھرتے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل تھا۔ ان کی آبائی زمینیں تربیلا کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آ گئیں، جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمین الاٹ کی گئی۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس اسی 2 کمروں کے مکان میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کی نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ اسی لیے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ وطن لوٹ آئے۔ ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ 2017 میں بی بی سی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے، اسی لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہہ خانے میں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اس تہہ خانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا تھا۔ ایک شام دفتر سے نکلتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگلی صبح میں اس تہہ خانے میں نہیں گیا۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد یہ خبر سنتے ہی جیسے سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ کاشتکاری میرے ڈی این اے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لودھرا میں والد کی زمینوں پر چند دن گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کاشتکاری میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ میں نے سیاست کی، کاروبار کیا، دنیا دیکھی، یعنی ہر کام کیا، لیکن جو خوشی مجھے کاشتکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں ہوتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن کاشتکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ جہانگیر ترین نے والد کی 400 ایکڑ زمین پر کاشتکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لودھرا آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا، جس نے یہ زمین میڈل لینے والے افسران میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے آتا تو وہاں اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔ میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے یہ کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دیں۔ چونکہ یہ بنجر صحرائی علاقہ تھا اس لیے لوگ یہ زمینیں بہت سستی بیچتے رہے۔ 20 سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدوں۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمین خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 45,000 ایکڑ زمین موجود ہے۔ اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی۔ ان کے بعض رشتہ داروں، علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر الاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضہ اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے الزامات لگائے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں پر تصفیے اور فیصلے
ہو چکے ہیں۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگائی، شوگر ملیں خریدی، حصص میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، الغرض ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری شخص کر سکتا تھا۔ یوں وہ ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمینداری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے، ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ کاشتکاری اور زمینوں کو حاصل کرنے کے بعد جہانگیر ترین نے سیاست کا رخ کیا۔ ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پیر پگاڑا کے سسرالی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے، اس لیے سیاست میں ان کا آنا ان کے لیے مشکل کا کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ ہی عرصے بعد وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک رشتہ دار پیر صاحب پگارا کی مدد سے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر خان ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے، اور یہ گروپ دیکھتا رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا تھا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح سے مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے اس عزم پر انتخابات کی تیاری اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں بلکہ حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کاربند رہے۔ انتخابات سے پہلے امیدواروں کا چناؤ ہو یا الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کروانا، جہانگیر ترین اس عمل میں مرکزی حیثیت میں فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو توڑ کر تحریک انصاف میں لانے کا صحرا بھی جہانگیر ترین کے سر جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے 3 درجن سے زائد مسلم لیگی امیدواران نے پہلے جنوبی پنجاب کا صوبہ محاذ بنایا اور پھر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کو جب مطلوبہ اکثریت نہ مل سکی تو یہ جہانگیر ترین ہی تھے جو تنے تنہا اپنا جہاز لے کر نکلے اور آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ارکان کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لاد کر پنیگالہ لے کر آئے۔ اور جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی اور عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو اگلے ہی روز جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا اور اب وہ اپنے کاروبار
اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق مرکز اور خاص طور پر کس رکن کو کون سی وزارت ملنی چاہیے، اس میں جہانگیر ترین نے نہ ہوتے ہوئے بھی مبینہ طور پر اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جہانگیر ترین کو مبینہ طور پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک کمرہ بھی الاٹ کیا گیا، تاہم پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں دوریاں کب شروع ہوئیں؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ کپتان کے اقتدار کے چند ہی ماہ بعد جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا۔ ان کے مطابق ترین اور عمران میں فاصلے بڑھنے لگے، مگر جب کوئی بھی بڑا معاملہ ہوتا، کسی پارٹی سے ڈائلاگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو ضرور بلایا جاتا، مگر پھر وقفے بڑھتے گئے۔ اسی دوران عمران خان کی نئی کچن کابینہ بن گئی۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، فرسٹ لیڈی بشرا بی بی اور زلفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین رکن بن گئے۔ یوں جہانگیر ترین کا رہتا سہتا اثر و رسوخ بھی کم ہو گیا۔ ان کے مطابق ترین کے دوستوں کا الزام ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین میں غلط فہمیوں کا آغاز آئی بی کی ایک رپورٹ سے ہوا، جس میں کہا گیا کہ جہانگیر ترین، اسپیکر اسد کیسر، پرویز خٹک اور کچھ دوسرے وزراء نے ایک غیر رسمی اجلاس میں پارٹی لیڈر اور پالیسیوں کے خلاف گفتگو کی ہے۔ عمران خان کے قریبی حلقے میں یہ بات گردش کر رہی تھی، مگر پھر دم توڑ گئی۔ بعد ازاں عمران خان کے قریبی حلقے میں اسد عمر بھی شامل ہو گئے، جو جہانگیر ترین کے پہلے سے ہی خلاف ہیں۔ اس سے ترین مخالف حلقہ اور طاقتور ہو گیا۔ خان اور ترین کے درمیان فاصلے اس وقت بڑھے جب دونوں خاندانوں کی خواتین میں بھی نہ بن سکی۔ اس کی ایک وجہ فرسٹ لیڈی کی روحانی کرامات کے حوالے سے ترین خاندان کی خواتین کی غیر محتاط گفتگو بھی بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب ترین نے بھی معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اور بامقصد منصوبہ بندی نہیں کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم خان ترین کی زراعت، آٹا اور چینی کے حوالے سے کارکردگی پر ناراض تھے۔ ملک میں چینی کے بحران پر کمیشن بنایا گیا تو کمیشن کی رپورٹ میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین، سابق حکمران شریف خاندان، گجرات کے چودھری برادران اور پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا۔ اس وقت جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ میں اور میرے خاندان کے تمام افراد بے گناہ ہیں اور ان پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ میرا سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے اور یہ ہمارے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم نے حکومت بنائی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور ہم خیال گروپ تشکیل پایا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تقریب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بار پھر سے متحرک ہوئے اور چند روز قبل ان کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین 2018 کی طرح اس بار بھی کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے یا نہیں؟